بہار میں مناقب کے حوالے سے منقول ہے کہ جتنے معجزات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے ہیں اور کسی نبی نے اتنی مقدار میں معجزات نہیں دکھائے۔ مورخین اور محدثین کے شمار کے مطابق آپ کے معجزات کی تعداد 4440 تھی۔ ان میں سے 3000 معجزات روایات میں بیان ہوئے ہیں اور 1440 معجزات کی تعداد تو موجود ہے لیکن ان کی کیفیت وغیرہ معلوم نہیں ہو سکی۔ رسول اللہ کے معجزات کی 4 اقسام ہیں: قبل الولادت معجزات، بعد از ولادت معجزات، بعد البعثت معجزات، بعد الوفات معجزات۔ ان تمام معجزات میں سے سب سے پائیدار ترین اور غالب ترین معجزہ قرآن کریم ہے، جو اپنے نزول کے لمحہ اول سے لے کر قیامت تک معجزہ ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس وقت کے حالات کے مطابق اپنے وقت کے اعلیٰ ترین کمال کو مغلوب کر دیتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ کے دربار میں جادوگری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ذات احدیت نے حضرت موسیٰ کو ایسے معجزات سے نوازا جس نے جادوگروں کا ناطقہ بند کر دیا، عصا دیا جو سانپ بن کر جادوگروں کے جادو کو ہضم کر گیا، دریا کو ضرب عصا سے اس طرح روکا کہ دونوں طرف سے پانی موجود رہا لیکن راستے پر دھول اڑنے لگی، عصا سانپ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ اللہ نے ایسا معجزہ عنایت کیا جس نے تمام طبیبوں کے چھکے چھڑا دیے۔ دستے شفا رکھنے سے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے، ناقابل علاج مریض ایک پھونک سے صحت مند بن جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب کی فصاحت و بلاغت اور شجاعت و ہمت کا کمال تھا۔ ذات احدیت نے قرآن دیا اور پھر انہی عربوں کو چیلنج کیا جو غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے کہ لاؤ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ ہر قوم کا معجزہ ان کی فکر کے مطابق ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی قوم ذہنی طور پہ ناپختہ تھی، اس لیے انہیں ایسے معجزات دیے گئے جو ظاہراً سمجھنے بڑے آسان تھے، لیکن عرب انتہائی پختہ کار اور پختہ فکر کے مالک تھے، اس لیے امت نبویہ کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کا تعلق بالغ نظری سے ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے وجود کے بعد کالعدم ہو گیا، لیکن قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی معجزہ ہے، اور قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ قرآن کریم حقائق و معارف کا خزانہ اور حیات انسانی کا وہ مکمل دستور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اہل عالم کی ہدایت کے لیے پیش ہوا، اور کروڑ در کروڑ انسانوں نے اس وقت سے اب تک اس کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا، اور ہزاروں ایسے افراد نے بھی جو مذہبی طور پر اس پر ایمان کا اقرار نہیں رکھتے اس کی بلندی کا اعتراف کیا۔ ولید بن مغیرہ مخزومی وہ شخص کہ جو عرب میں حسن تدبیر کے نام سے شہرت رکھتا تھا اور دور جاہلیت میں مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس کی فکر
اور تدبیر سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو ریحانہ قریش یعنی قریش کا سب سے بہترین پھول کہا جاتا تھا۔ یہ شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ غافر کی چند آیتوں کو سننے کے بعد قبیلہ بنی مخزوم کی ایک نشست میں اس طرح کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسان کے کلام سے شباہت رکھتا ہے اور نہ پریوں کے کلام سے۔ اس کے کلام کی ایک مخصوص چاشنی ہے، اس میں مخصوص خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس کی شاخیں پرثمر ہیں اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو تمام چیزوں پر غالب ہے اور کوئی چیز اس پر غالب نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار معجزاتی پہلو ہیں جن کا احاطہ کرنا کسی انسان کے لیے ایک گفتگو میں ناممکن ہے۔ قرآن کریم 23 سال کی مدت میں اس وقت کے لوگوں کی تربیتی ضرورت کے مطابق نازل ہوا، جبکہ اس وقت کے حالات مختلف تھے، لیکن قرآن کریم موضوعات کے بارے میں متنوع گفتگو کرتی ہے اور معمولی کتابوں کی طرح صرف ایک اجتماعی یا سیاسی یا فلسفی یا حقوقی یا تاریخی بحث نہیں کرتی، بلکہ کبھی توحید اور اسرار خلقت سے بحث کرتی ہے اور کبھی احکام و قوانین اور آداب و رسوم کی بحث کرتی ہے اور کبھی گزشتہ امتوں اور ان کے ہلا دینے والے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ ایک موقع پر وعظ و نصیحت، عبادت اور انسان کے خدا سے رابطے کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ عام طور پر ایسی کتاب میں متضاد باتیں، متناقض گفتگو اور بہت زیادہ اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ہر لحاظ سے ہم آہنگ اور ہر قسم کے تناقض گوئی سے خالی ہیں، جس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کا نتیجہ فکر نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 12 سے 14 تک ایک بار پھر قرآن مجید کے معجزہ ہونے کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ ایک عام گفتگو نہیں ہے اور کسی انسان کا نتیجہ فکر نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی وحی ہے جس کا سرچشمہ پروردگار عالم کا لامحدود علم و قدرت ہے، اور اسی وجہ سے چیلنج کرتی ہے اور تمام دنیا والوں کو مقابلے کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ بلکہ آج تک بھی اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ اگر یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔